السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحرین میں میری زندگی ایک مشین کی طرح چل رہی تھی۔ میں پچھلے 3 سال سے یہاں کام کر رہا تھا اور اپنے ایک دوست کے کہنے پر ہی یہاں آیا تھا۔ میں یہاں صبح سے شام تک ڈیوٹی کرتا، پھر رات کو کچھ دیر گھر والوں سے فون پر بات کر لیتا اور سو جاتا، اور صبح اٹھ کر پھر سے کام پر چلا جاتا۔ میری فیملی میں میرے والدین، میرا بھائی تیمور اور میری بہن زوہا تھی، جبکہ میری چچی بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ امی اور چچی میں بہت پیار تھا۔ چچی کی دونوں بیٹیاں زوہا اور مومنا بھی مجھ سے بات کر لیا کرتی تھیں۔ ایک دن کمپنی نے اضافی شفٹ کا آپشن دیا تو میں نے فوراً ہاں کر دی۔ دن رات کام کرنے سے جسم تھک جاتا، لیکن جب میں گھر والوں کو پیسے بھیجتا اور وہ مجھے بتاتے کہ ہم نے تمہارے بھیجے ہوئے پیسوں سے نئے کپڑے اور جوتے خریدے ہیں، تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل خوش ہو جاتا، میری ساری تھکن اتر جاتی۔ میں نے بحرین کو اپنی دنیا بنا لیا تھا، ایسی دنیا جہاں میں صرف اور صرف دانش تھا، نہ کسی کا بیٹا، نہ کسی کا بھائی اور نہ ہی کسی کا مجرم۔ میں یہیں خوش تھا اور واپس نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن انہی دنوں کمپنی نے تمام ورکرز کو 15 دن کی چھٹی کا اعلان کر دیا۔ میرے ساتھی خوشی سے جھوم رہے تھے، وہ سب یہ چھٹیاں اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنے کے لیے واپس جا رہے تھے اور میں اکیلا رہ گیا تھا۔ مگر پھر میں نے ارادہ کیا کہ بغیر بتائے واپس جا کر سب گھر والوں کو سرپرائز دوں گا۔ میں نے بیگ اٹھایا اور بحرین سے روانہ ہو گیا۔ جب جہاز لاہور ایئرپورٹ پر اترا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ باہر آتے ہی وہی گرد آلود فضا، وہی شور، وہی گلیوں کی مانوس باس محسوس ہوئی جو 3 سال پہلے پیچھے چھوڑ کر آیا تھا۔ میں نے ٹیکسی لی اور اپنے محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی جیسے ہی ہماری گلی میں مڑی، دل کسی انجانی بے چینی سے بھر گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ سب کا رد عمل کیسا ہوگا۔ اماں شاید رو دیں گی، زوہا بھاگتی ہوئی گلے لگے گی، مومنا بھی خوش ہوگی، شاید شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھے گی کہ اچانک کیسے آ گئے۔ لیکن جیسے ہی گھر کے سامنے ٹیکسی رکی تو منظر بالکل مختلف تھا۔ گھر مکمل طور پر سنسان پڑا تھا اور دروازہ کھلا ہوا تھا، جیسے کوئی جلدی میں گھر سے نکلا ہو۔ میں نے بیگ کندھے پر رکھا اور دروازے کے اندر قدم رکھا۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ امی، ابا، زوہا، میں نے سب کو آواز دی، مگر کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے آواز اونچی کرتے ہوئے پکارا، چچی، مومنا، کوئی ہے گھر میں؟ ایک لمحے بعد اوپر والے کمرے کا دروازہ کھلا۔ مومنا نمودار ہوئی، مجھے دیکھتے ہی حیرت سے بولی، دانش بھائی، آپ پاکستان؟ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دوڑتی ہوئی نیچے آئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سرپرائز دیا نا میں نے۔ وہ فوراً بولی، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ پھر سانس درست کرتے ہوئے کہنے لگی، سب پھپھو کے بیٹے کی شادی پر گئے ہیں، مجھے بھی جانا تھا، لیکن کل میرا پیپر ہے۔ ابو اور تایا ابو شام تک واپس آ جائیں گے، اسی لیے میں گھر پر رک گئی۔ میں نے سر ہلایا اور صوفے پر بیٹھ گیا، بیگ ایک طرف رکھ دیا۔ مومنا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جوس لاؤں آپ کے لیے یا کچھ کھائیں گے؟ میں نے کہا، نہیں، کچھ نہیں، بس تم پاس بیٹھو۔ وہ تھوڑا جھجکی، لیکن پھر ہنستے ہوئے میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ 3 سال پہلے جو ضدی اور شرارتی بچی تھی، وہ اب جوان ہو چکی تھی، قد نکل آیا تھا، چہرے کی ساخت بھی بدل چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہی معصومیت اور آنکھوں میں وہی شفافیت اب بھی موجود تھی۔ وہ ہنستے ہوئے مجھے بتا رہی تھی کہ اماں نے آپ کے بارے میں کئی بار ذکر کیا ہے، زوہا آپ کو یاد کر کے روتی بھی ہے، اور میں نے تو ایک بار خواب میں بھی آپ کو دیکھا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، کیا دیکھا تھا؟ بولی، آپ آئے تھے اور سب کو چاکلیٹ دی تھی، لیکن مجھے سب سے بڑی چاکلیٹ دی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بچوں کی طرح ہنسنے لگی اور میں بھی ہنس دیا، لیکن میرے اندر کچھ اور ہی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میری نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئی تھی۔ میں اسے سنتا جا رہا تھا، مگر جیسے کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میری نظریں اس کے ہاتھوں پر ٹھہر گئیں، پھر اس کے لباس پر۔ وہ سادہ سی شلوار قمیض میں تھی، لیکن اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا جس نے میرے اندر کے شیطانی خیال کو مزید ابھار دیا۔ شیطان آہستہ آہستہ میرے ذہن پر قابض ہو رہا تھا۔ یہی تو موقع ہے، گھر خالی ہے اور وہ تنہا ہے،
میں نے فوراً اپنا دھیان دوسری طرف لگانے کی کوشش کی، لیکن اندر کی آواز بار بار مجھے اسی طرف کھینچ رہی تھی۔ دانش بھائی، میں کھانا نکالتی ہوں، آپ نے سفر سے آتے ہی کچھ نہیں کھایا، رکو بیٹھو ذرا میرے پاس، میں نے کہا۔ یہیں تو بیٹھی ہوں، وہ ہنسی اور بولی، نہیں یہاں پاس۔ وہ شاید میری بات کا مطلب نہ سمجھ سکی، اپنی اسی معصومیت کے ساتھ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہونے لگی، میرا ہاتھ بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ مومنا، تم بہت بدل گئی ہو، سب کہتے ہیں، وہ جھینپ کر بولی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ چونک گئی اور فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لی۔ کیا ہوا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس میں آپ کے لیے جوس لے کر آتی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھا رہا لیکن میرے ذہن میں جیسے ایک شور برپا تھا۔ ہر چیز دھندلا سی گئی تھی، وقت، رشتہ اور عزت۔ میں جانتا تھا کہ جو کچھ میرے ذہن میں چل رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن اس لمحے میں نے اپنی ضمیر کی آواز سننا بند کر دی۔ مومنا جوس لے کر واپس آئی، اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ میں نے ٹھنڈا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ پیا اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ دوبارہ کچن کی طرف پلٹنے لگی تو میں نے اسے آواز دی، مومنا جی، کمرے میں جا رہی ہوں۔ ہاں، کل پیپر ہے نا، تھوڑا ریویژن کرنا ہے، وہ معصوم لہجے میں بولی۔ میں نے مسکرا کر کہا، اچھا، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بلا لینا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، میرے اندر ایک عجیب سا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ سوچنے اور خود کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت جیسے ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ذہن میں ایک ہی خیال بار بار گونج رہا تھا۔ میرے قدم آہستہ آہستہ خود بخود اس کے کمرے کی طرف اٹھنے لگے۔ ہاتھ دروازے تک پہنچا، میں نے دھیرے سے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر بیٹھی کتاب کھولے ہوئے تھی، مگر اس کی نظریں صفحے پر نہیں تھیں۔ وہ کچھ محسوس کر چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی چونک کر بولی، دانش بھائی، سب خیریت ہے؟ میں نے دروازہ بند کیا اور اندر آ کر کھڑا ہو گیا۔ بس ایسے ہی دیکھنے آیا ہوں، تم پڑھ رہی ہو یا نہیں؟ جی، بس پڑھ رہی تھی، وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ مومنا، تم واقعی بڑی ہو گئی ہو، اس نے نظریں جھکا لی۔ دانش بھائی، آپ کچھ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، بس تم سے بات کر رہا ہوں، میں نے دھیرے سے کہا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، پلیز باہر جائیں، وہ گھبرا کر بولی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے نرمی سے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ آپ میرے بھائی ہیں، وہ چیخ پڑی۔ مجھے چھوڑ دیں، میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تو میں نے اس کو بازو سے پکڑ کر اسے روک لیا۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے جھٹکے دینے لگی۔ دانش بھائی، خدا کے واسطے مجھے جانے دیں، وہ بلند آواز میں بولی۔ یہ غلط ہے، بہت غلط، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں نے اسے دیوار کی طرف دھکیلا اور اس کی چیخ گلے میں دب گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جسم کانپ رہا تھا اور آواز رند گئی تھی۔ میں آپ کی بہن ہوں، خدا کا واسطہ، بس آپ کچھ مت بولو، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائی، مت کریں پلیز، میں نے ماں سے وعدہ کیا ہوا ہے، میں ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کروں گی اور پڑھ کر کچھ بنوں گی، پلیز پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن میں نے اس کی فریاد کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے دیوار سے لگایا اور اس کی چیخوں کو خاموش کر دیا۔ پھر اگلے ہی لمحے میں انسان نہیں رہا بلکہ ایک درندہ بن گیا۔ جب میرے اندر کا جنون ختم ہوا تو وہ زمین پر بیٹھی ہچکیاں لے رہی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، کیوں؟ میں خاموشی سے کھڑا رہا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں ندامت سی جاگی، لیکن فوراً خود کو سنبھال لیا۔ بیگ اٹھایا، دروازہ کھلا اور قدم باہر رکھ دیا۔ اس کی روتی ہوئی آواز میرے پیچھے سے آئی، آپ کو کیا لگتا ہے میں چپ رہوں گی؟ میں نے پلٹ کر صرف اتنا کہا کہ سب میری بات مانیں گے، تمہاری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا، بس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں گھر سے باہر سڑک پر نکلا، تیز قدموں سے اس گلی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ میں آیا تھا، اور نہ یہ کہ میں یہاں کیا گل کھلا کر جا رہا ہوں۔ رات کو کراچی پہنچا، وہاں پہنچتے ہی میں نے موبائل بند کر دیا تاکہ نہ کسی کا فون آئے اور نہ کوئی سوال پوچھے۔
میرا پرانا دوست سلمان میرے انتظار میں تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، کیا بات ہے یار، اتنی جلدی پاکستان آ گئے؟ میں نے جواب دیا، بس یار، کمپنی نے اچانک چھٹی دے دی تھی، دل کیا چلا جاؤں، زیادہ دن نہیں رکوں گا۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ ہم دونوں اس رات ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں بیٹھے چائے پیتے رہے۔ سلمان نے باتوں باتوں میں پوچھا، لاہور کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا، نہیں یار، وقت ہی نہیں تھا، واپسی کی جلدی ہے، بس تجھ سے ملنے کا دل تھا۔ وہ میری بات پر قائل ہو گیا۔ پھر ہم نے پرانی باتیں شروع کر دیں، کالج کے قصے یاد کیے اور ان دنوں کا ذکر کرتے رہے جب زندگی بہت ہلکی پھلکی محسوس ہوتی تھی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو دل میں کسی قسم کی گھٹن نہیں تھی، نہ کسی بات کے بارے میں سوچ رہا تھا، نہ ہی کوئی منظر مجھے پریشان کر رہا تھا، بس ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے سلمان سے کہا، مجھے ایئرپورٹ چھوڑ دے گا؟ وہ حیرت سے بولا، کل ہی تو آیا ہے اور آج واپس جا رہے ہو؟ میں نے کہا، بس واپسی ضروری ہے۔ کراچی ایئرپورٹ سے میں نے بحرین کی پرواز لی اور واپسی کے سفر میں بھی وہی خاموشی میرے ساتھ جو آتے وقت تھی۔ جہاز میں بیٹھے ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ میں نے کیا کر بیٹھا ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے میرے ذہن نے مجھے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ کسی کو کچھ پتا نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ مجھے دیکھنے والا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جب بحرین پہنچا تو ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ کمپنی کا ڈرائیور مجھے لینے آ گیا، وہی کمرہ، وہی بیڈ، وہی ساتھی اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے۔ میں نے بیگ رکھا اور فوراً موبائل آن کیا تو امی کا میسج موجود تھا، بیٹا اگلی بار جب بھی آنا ہو تو پہلے بتا دینا۔ میں یہ پڑھ کر چونکا، کیا مومنہ نے امی کو سب کچھ بتا دیا ہے؟ میں نے فوراً امی کو فون کیا۔ انہوں نے فون اٹھاتے ہی پوچھا، کہاں ہو تم، سب خیریت ہے؟ میں نے جواب دیا، جی امی، میں بحرین ہی ہوں۔ مومنہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، کہہ رہی تھی دانش بھائی پاکستان آئے تھے۔ امی بولی، بیٹا اسے سب نے سمجھایا ہے، دانش تو آیا ہی نہیں تھا۔ میں نے بھی یہی کہا کہ شاید تم نے کوئی خواب دیکھ لیا ہو۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، امی وہ بس جذباتی ہو گئی ہوگی۔ پھر یوں ہی امی کی باتوں میں الجھا کر میں نے فون بند کر دیا۔ میرا دل مطمئن تھا کیونکہ مومنہ نے کچھ ضرور کہا تھا، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ یوں مجھے بھی کسی خطرے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ دن دوبارہ معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ میں کام پر جانے لگا، کچھ اضافی شفٹیں بھی لے لیں تاکہ ذہن مصروف رہے۔ ایک دن کمرے میں سب دوست بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے پوچھا، یار تو اگلی بار کب واپس جا رہا ہے؟ میں نے کہا، ابھی تو 3 سال اور کا پلان ہے، یہاں کمائی ہے اور سکون بھی ہے۔ کسی نے کہا، تو گھریلو بندہ نہیں لگتا، بیوی بچے ہوں تو انسان بار بار گھر جاتا ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ابھی تو ایسے کسی جھنجٹ میں نہیں پڑا۔ اندر سے میں خود کو مطمئن محسوس کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی بہت بڑے خطرے سے بچ نکلا ہوں۔ چند دن بعد اماں کی کال آئی۔ انہوں نے کہا، دانش مومنہ ٹھیک نہیں لگ رہی، بہت خاموش رہنے لگی ہے، تم سے بات کروا دوں؟ میں نے کہا، جی کروا دیں، لیکن مومنہ نے فون نہیں لیا۔ امی نے بتایا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ نہیں بولنا، بس آپ کا نام لے کر رو رہی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، امی اس کا کوئی وہم ہوگا۔ امی نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، ہاں شاید، خیر تم اپنا خیال رکھو۔ فون بند ہوا تو میں نے گہری سانس لی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں محفوظ ہوں، مومنہ کی بات کوئی نہیں سنے گا، سب مجھے وہی دانش سمجھتے ہیں جو پچھلے 3 سال سے ہی اپنے گھر والوں کے لیے محنت کر رہا ہے۔ یوں ہی بے فکری کے عالم میں کئی ہفتے گزر گئے۔ زندگی دوبارہ اپنے معمول کی رفتار پر چلنے لگی۔ بحرین میں وقت جیسے تیزی سے گزر رہا تھا، کام، نیند، فون اور پھر دوبارہ کام۔ کبھی کبھار رات کو اماں کی کال آ جاتی، کبھی زوہا کی مسکراتی ہوئی صورت ویڈیو کال پر نظر آتی، کبھی ابا کا وہی سخت لہجہ سننے کو مل جاتا، لیکن ایک آواز مسلسل خاموش تھی، وہی آواز جسے میں سننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ شروع میں جب اماں نے بتایا تھا کہ مومنہ کسی سے کچھ نہیں بول رہی، میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور اس کی خاموشی آہستہ آہستہ میرے لیے اطمینان کا باعث بنتی گئی۔ ایک دن اماں نے فون کیا، دانش پتہ نہیں مومنہ کو کیا ہو گیا، بالکل چپ رہتی ہے، نہ ہنستی ہے نہ کسی سے بات کرتی ہے۔
میں نے سرد لہجے میں کہا، امی ہو سکتا ہے کسی ذہنی دباؤ میں ہو، امتحان بھی تو تھے نا اس کے۔ لیکن امتحان تو ختم ہو گئے ہیں، اماں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ اندر سے بالکل خالی ہو گئی ہو۔ آپ فکر نہ کریں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امی نے اس بات میں کچھ کہا اور بات وہیں ختم ہو گئی۔ میرے لیے بھی جیسے معاملہ وہیں ختم ہو گیا تھا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ مومنہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، اور اس کی خاموشی ہی میرے لیے سب سے بڑی ضمانت تھی۔ میں نے بھی دوبارہ اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہیں کی۔ انہی دنوں کمپنی نے ایک نیا پروجیکٹ دے دیا اور کام کا دباؤ بڑھ گیا۔ میری پوری توجہ ادھر ہی لگ گئی۔ شام کو جب سب دوست آپس میں ہنسی مذاق کرتے، میں بھی ان کے ساتھ ہنس لیتا۔ میرے اندر کی گھٹن جیسے کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ پھر ایک رات جب میں کام سے واپس آیا تو میرے موبائل پر 3 مسڈ کالز تھی، 2 اماں کی اور 1 ابا کی۔ میں نے فوراً فون ملایا۔ اماں کی آواز میں واضح بے چینی تھی۔ دانش، فوراً ابا سے بات کرو۔ ابا نے فون ہاتھ میں لیا اور بولے، بیٹا مومنہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے ڈاکٹر کو دکھایا ہے۔ میں نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ ڈاکٹر کچھ عجیب بات کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مومنہ حاملہ ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے فون تقریباً چھوٹ گیا۔ کیا؟ ہاں بیٹا، ڈاکٹر نے یہی بتایا ہے۔ وہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں بتا رہی، بالکل خاموش ہے، نہ کچھ بولتی ہے، نہ کسی بات کا جواب دیتی ہے، اور نہ ہی ماں باپ کا سامنا کر رہی ہے۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا، لیکن میں نے اپنے چہرے اور لہجے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرت زدہ بننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب بیٹا؟ ہم سب پریشان ہیں، وہ کچھ نہیں بتا رہی کہ کس کا بچہ ہے، کیا ہوا، کب ہوا۔ میں نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں کہا، ابا یہ تو واقعی بہت عجیب بات ہے، اسی لیے تمہیں فون کیا، سوچے شاید تمہیں کچھ معلوم ہو۔ میں نے فوراً جواب دیا، کچھ نہیں ابا، مجھے بالکل کچھ معلوم نہیں۔ پھر میں نے فون بند کر دیا۔ کافی دیر تک خاموشی سے دیوار کو گھورتا رہا۔ دماغ کے اندر جیسے شور برپا تھا، لیکن چہرے پر مکمل سناٹا تھا۔ کمرے میں موجود باقی لوگ اپنی گپ شپ میں مصروف تھے۔ کسی کو ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے اندر کس قدر بڑا طوفان اٹھ چکا ہے۔ اگلی صبح کام پر جانا میرے لیے انتہائی مشکل تھا، لیکن پھر بھی چلا گیا۔ چہرے پر وہی روزمرہ کے معمول والی کیفیت رکھی۔ کسی کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، صرف میرے دل میں ایک سوال مسلسل گونج رہا تھا، کیا اب بھی وہ خاموش رہے گی؟ 2 دن بعد امی کی دوبارہ کال آئی، دانش مومنہ کی حالت مزید خراب ہو رہی ہے، کچھ بتاتی نہیں ہے، بس روتی رہتی ہے، کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود آیا تھا، خود آیا تھا۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی میرے دل میں ہلکی سی کپ کپاہٹ دوڑ گئی۔ میں نے فوراً پوچھا، امی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہم سب پریشان ہیں، وہ بار بار تمہارا نام لے رہی تھی، لیکن ہمیں اس کی بات پر یقین نہیں آیا، ہم نے تو اسے ڈانٹ دیا۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیری آواز میں بولا، میرا نام؟ ہاں بیٹا، وہ کہہ رہی تھی دانش بھائی آئے تھے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ تم تو آئے ہی نہیں تھے۔ ہم نے اسے سمجھایا کہ شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ میں نے بے یقینی ظاہر کرتے ہوئے کہا، امی یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ہاں بیٹا، لگتا تو ایسا ہی ہے، تم بس دعا کرو اللہ اسے ہدایت دے۔ فون بند ہوا تو میں نے سکون کا سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اندر کہیں خوف ضرور اٹھ رہا تھا، لیکن دوسری طرف دل کو یہ اطمینان بھی تھا کہ کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ مومنہ خاموش تھی، دنیا کو اس کی خاموشی پاگل پن دکھائی دے رہی تھی۔ میرے لیے یہی خاموشی سب سے بڑا پردہ بن چکی تھی، ایک ایسا پردہ جسے ہٹانے کی کوشش کرنے والا شاید خود ہمت ہار چکا تھا۔ مومنہ کا نام جب پہلی بار میرے سامنے ابا کی زبان سے نکلا، میرے اندر ایک لمحے کے لیے خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن جیسے ہی ان کے الفاظ مکمل ہوئے، میں نے فوراً وہی رد عمل دینے کی کوشش کی جو پہلے ہی اپنے دل میں تیار کر رکھا تھا۔ دانش، وہ بار بار تمہارا نام لے رہی ہے، کہتی ہے تم ہی آئے تھے۔ میں نے فوراً بات کاٹتے ہوئے کہا، ابا خدا کا خوف کریں، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے
کہ میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں؟ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر ابا کی آواز پہلے سے زیادہ بھاری ہو گئی۔ مجھے یقین ہے بیٹا کہ تو ایسا نہیں کر سکتا، پر وہ بار بار یہی کہہ رہی ہے، خود پر ہاتھ مارتی ہے، روتی ہے، جیسے پاگل ہو گئی ہے۔ میں نے فوراً کہا، ابا میں تو 3 سال سے بحرین میں ہوں، کیا کسی نے مجھے آتے جاتے دیکھا ہے؟ کیا کوئی ثبوت ہے؟ ابا خاموش ہو گئے، شاید وہ خود بھی اپنے اندر الجھ گئے تھے۔ میں نے اسی موقع پر ایک اور چال چلنے کی کوشش کی۔ مجھے لگتا ہے ابا وہ کسی اور کے چکر میں پڑ گئی ہے، اور اب جب معاملہ بگڑ گیا ہے تو میرا نام لے رہی ہے تاکہ سب اسے بے قصور سمجھے۔ فون بند ہونے کے بعد میں نے ایک گہری سانس لی۔ جھوٹ بولنے میں اب مجھے جیسے مہارت حاصل ہو چکی تھی۔ ضمیر کی آواز کی جگہ دفاع میں دیے جانے والے جملے میرے اندر گھر کر چکے تھے۔ چند دن بعد اماں کی کال آئی۔ دانش اب تو حد ہو گئی ہے، مومنہ کہتی ہے اس کا بچہ تمہارا ہے۔ میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، امی کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں اتنا گر سکتا ہوں؟ نہیں بیٹا، لیکن وہ تو بس تمہارا ہی نام لے رہی ہے۔ میں نے فوراً کہا، امی وہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے مجھے اس معاملے میں گھسیٹ رہی ہے، وہ تو اب شاید کسی اور کے ساتھ۔ بس کرو دانش، اماں کی آواز اچانک سخت ہو گئی، ایسی بات زبان پر نہ لاؤ۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اب ہم محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اسی دن شام کو گھر والوں نے فیصلہ کر لیا کہ مومنہ کو سب کے سامنے بلایا گیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی تھی، گود میں ہاتھ رکھے ہوئے، اور نظریں مسلسل زمین پر جمی ہوئی تھی۔ ابا، چچا، اماں اور چچی سب وہاں موجود تھے۔ چچا نے سخت لہجے میں پوچھا، سچ بتا کیا ہوا تھا؟ مومنہ نے نم آنکھوں کے ساتھ صرف ایک ہی بات کہی، دانش بھائی آئے تھے، اس نے پاکستان آنے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ ابا غصے سے بولے، تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ تو 3 سال سے باہر ہے، پھر بھی وہی جھوٹ بول رہی ہے۔ مومنہ نے نظریں اٹھائی، کچھ کہنا چاہا لیکن چچی فوراً درمیان میں بول پڑی، ہمیں کسی گنہگار کی سوائی نہیں سننی، اگر تجھ میں ذرا بھی شرم باقی ہے تو بتا دے اصل قصہ کیا ہے۔ مومنہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی، پھر دھیمی آواز میں بولی، میں نے جھوٹ نہیں کہا۔ ابا غصے میں اٹھے اور باہر چلے گئے۔ گھر کے اندر ایک عجیب سا سناٹا پھیل گیا۔ اسی رات یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ مومنہ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ جس عزت کا یہ خاندان برسوں سے دعویٰ کرتا آیا تھا، وہ اب ایک نام نہاد گناہ کے الزام سے داغدار ہو چکی تھی۔ 2 دن بعد محلے کی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ مومنہ کو بھیج دیا گیا۔ اماں نے سرد لہجے میں کہا، جہاں تیرا جی چاہے جا، لیکن اب اس دہلیز پر دوبارہ قدم مت رکھنا۔ مومنہ نے ایک بار بھی نظریں نہیں اٹھائیں۔ اس نے خاموشی سے اپنے کپڑے سمیٹے اور گھر سے نکل گئی۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے ایک بڑا خطرہ ٹل گیا ہو، جیسے سچ کے سامنے آنے کا خوف میرے پورے وجود کو اندر سے ہلا رہا تھا۔ وہ سچ اب سڑکوں پر دھتکارا جا رہا تھا۔ اسی رات اماں نے مجھے فون کیا اور بولی، دانش، جو لڑکی اپنے خاندان کی عزت کا خیال نہ رکھے وہ کسی کے لائق نہیں ہوتی۔ میں نے سنجیدگی ظاہر کرتے ہوئے کہا، امی آپ فکر نہ کریں، اللہ انصاف کرے گا۔ یہ جملہ کہتے ہوئے بمشکل میں اپنی ہنسی روک پایا تھا۔ چند دن بعد سوشل میڈیا پر میری نظر ایک پوسٹ پر پڑی۔ کسی پرانی کلاس فیلو نے لکھا تھا کہ کچھ لوگ بظاہر شریف دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے درندے ہوتے ہیں۔ میں نے فوراً اسے بلاک کر دیا۔ نہ جانے وہ پوسٹ مومنہ کے بارے میں تھی یا میرے جیسے کسی اور شخص کے لیے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنے جھوٹ کا ایسا جال بن لیا کہ ایک وقت پر خود بھی اسے سچ سمجھنے لگا۔ میرے لیے مومنہ اب صرف ایک خاموش سایہ بن چکی تھی جسے اندھیرے میں دھکیل دیا گیا تھا، جبکہ میں خود روشنی میں محفوظ کھڑا تھا۔ مومنہ کو گھر سے نکالے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ اس کی طرف سے اب نہ کوئی آواز آتی تھی اور نہ ہی کوئی پیغام۔ خاندان میں جیسے اس کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جانے لگا تھا۔ کسی نے اس کے بارے میں نہ پوچھا، نہ اسے یاد کیا۔
وہ ایک ایسا صفحہ بن چکی تھی جسے سب نے مل کر پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ میں بحرین میں اپنی مصروفیات میں الجھا ہوا تھا۔ زندگی کی رفتار اور کام کے دباؤ نے باقی تمام باتوں کو میرے ذہن سے دبا دیا تھا۔ گھر والوں سے میرا رابطہ مسلسل قائم تھا اور اب وہ مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ اعتماد کرنے لگے تھے۔ پھر ایک دن اماں نے مجھے ویڈیو کال کی۔ ان کے چہرے پر غیر معمولی خوشی نمایاں تھی۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگیں، دانش، تیری پھپھو کی بیٹی ہے نا ایمن، ہم نے اس کے ساتھ تیری بات طے کر دی ہے۔ میں نے مصنوعی حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا، اچھا اتنی جلدی؟ اماں فوراً بولی، ہاں بیٹا، اب وقت بھی ہو گیا ہے، تو 3 سال سے باہر ہے، اب تیرا بھی تو ایک ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ میں نے بنا کسی اعتراض کے کہا، امی آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ اسی دوران ابا نے فون اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولے، تیری ماں نے سب کچھ سنبھال لیا ہے، اگلے سال کی چھٹیاں لے کر پاکستان آ جانا، رخصتی بھی وہیں سے ہوگی۔ میں نے جواب دیا، جی بہتر، میں سب ترتیب دے لوں گا۔ منگنی کی رسم بھی میرے بغیر ہی طے پا گئی۔ گھر میں ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ اماں نے مجھے ایمن کی تصاویر بھی بھیجی۔ وہ مسکرا رہی تھی، زیورات پہنے شرما رہی تھی، ہر چیز بالکل معمول کے مطابق دکھائی دے رہی تھی، لیکن میں نے کسی تصویر کو غور سے نہیں دیکھا، نہ ہی ایمن کی آنکھوں یا کسی تبصرے میں میری کوئی دلچسپی تھی۔ میرے لیے یہ زندگی کا ایک نیا باب تھا اور میرے خیال میں پرانی اربات ختم ہو چکی تھی۔ میری سوچ کے مطابق اسی طرح بحرین میں مزید 3 سال گزر گئے۔ اب میں پہلے سے کہیں زیادہ مستحکم ہو چکا تھا۔ کمپنی نے مجھے سینئر پوزیشن دے دی تھی، آمدنی میں بہتر ہو گئی تھی اور خاندان کی نظروں میں میرا مقام بھی پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ اماں کبھی کبھار فون پر کہتی، دانش ایمن تیرا انتظار کر رہی ہے۔ تو میں بس اتنا کہتا، بس اب کی بار واپس آیا تو رخصتی ہی ہوگی۔ پھر آخر کار وہ وقت بھی آ گیا۔ میں نے اپنی واپسی کی تاریخ طے کی، ٹکٹ لیا، کمپنی سے باقاعدہ چھٹی منظور کروائی اور گھر والوں کو اپنی آمد کی اطلاع دے دی۔ جہاز میں بیٹھے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیا یہ وہی ملک ہے جہاں میں نے ایک وقت خود کو بچانے کے لیے جھوٹ کے پردے بچھائے تھے، اور اب میں اسی جگہ ایک نئے کردار کے ساتھ واپس جا رہا ہوں، ایک دلہا بننے کے لیے۔ لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی چہروں پر وہی پرانے رنگ دکھائی دیے۔ اماں نے مجھے گلے لگا لیا، زوہا نے خوشی سے شور مچایا، ابا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آج کے بعد تو اپنے گھر کا ہو جائے گا۔ میں خوشی سے مسکرا دیا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مومنہ کے سچ پر یقین کرنے کے بجائے میرے جھوٹ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا۔ یہی وہ پردہ دار لوگ تھے جن کے لیے حقیقت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ شادی میں ابھی چند دن باقی تھے۔ گھر کے آس پاس کی گلیاں سجی ہوئی تھیں، لڑکیوں کے کہکہے، مہندی کی خوشبو، بازاروں کے چکر، سب کچھ بظاہر معمول کے مطابق تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ایک شام میں بازار گیا، شادی کا سوٹ لینا تھا۔ گاڑی ایک سنسان گلی کے قریب جا کر رک گئی۔ میں نے کچھ فاصلہ پیدل طے کرنے کا سوچا ہی تھا کہ راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور میری انگلی تھام کر بولا، انکل روٹی لا دو نا۔ میں چونک گیا۔ بچہ ننگے پاؤں تھا، بدن پر صرف ایک چھوٹی سی نکر تھی، قمیض تک نہیں تھی، سردی بھی کچھ کم نہ تھی، اور وہ بری طرح تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے نظریں جھکا کر اس بچے کے چہرے کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے جیسے دنیا اپنی جگہ پر رک گئی، کیونکہ اس کا چہرہ کافی حد تک مجھ سے مشابہت رکھتا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ کچھ فاصلے پر ایک بوسیدہ حال عورت کھڑی تھی، سر پر پھٹا ہوا دوپٹہ، آنکھوں میں ویرانی، پورے وجود پر کمزوری چھائی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل مجھے دیکھ رہی تھی، میری نگاہ بھی جیسے وہیں جم کر رہ گئی تھی۔ وہ مومنہ تھی۔ میں نے دوبارہ بچے کی طرف دیکھا، پھر مومنہ کی طرف۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وقت اچانک پلٹ کر کئی سال پیچھے چلا گیا ہو۔ مومنہ نے بچے کا ہاتھ تھاما اور دھیمی مگر تلخ آواز میں کہا، آؤ بیٹا یہاں سے چلیں۔ جن کے دل سڑ چکے ہوں
وہ بھوکے کی بھوک بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے پلٹ گئی اور میں وہیں کھڑا کپ کپاتا ہوا ساکت رہ گیا، جیسے زمین نے پہلی بار میرے جھوٹ کو میرے سامنے لا کھڑا کیا ہو۔ باہر شادی کے بینر لگ رہے تھے، لیکن میرے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ گلیوں میں وہ بچہ ننگے پاؤں گھوم رہا تھا جس کا باپ میں تھا، اور اس لمحے میں خود کو صرف ایک گناہگار نہیں بلکہ ایک بزدل انسان بھی محسوس کر رہا تھا۔ میں وہیں سڑک کے کنارے ایک شور مچاتے بازار کے بیچ کھڑا رہا، مگر میرے ارد گرد جیسے ہر آواز اچانک خاموش ہو گئی تھی۔ اس بچے کی آنکھیں، اس کا ماتھا، اس کے ابرو کی وہی ساخت جسے میں آئینے میں خود کو بچپن کے زمانے میں دیکھ رہا ہوں، وہ میری انگلی چھوڑ کر جا چکا تھا، لیکن میرا ہاتھ ابھی تک اسی طرح نیچے جھکا ہوا ساکت تھا۔ میں گردن گھما کر چاروں طرف نظریں دوڑائیں، مگر وہ عورت مومنہ بھیڑ میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ میرے قدم بے اختیار آگے بڑھنے لگے۔ میں نے دکانوں کے پیچھے دیکھا، گلی کی نکڑوں پر نظریں دوڑائیں، اور پھر ایک خستہ حال گلی میں داخل ہو گیا جہاں چند جھگیاں بنی ہوئی تھیں۔ کچھ بچے کھیل رہے تھے اور کچرے کے ڈھیر کے پاس ایک بلی روٹی کا ٹکڑا گھسیٹ رہی تھی۔ پھر وہی بچہ مجھے دکھائی دیا۔ وہ ایک جھونپڑی کے دروازے پر کھڑا اندر جھانک رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا، لیکن خود کو چھپا کر رکھا۔ اندر مومنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک پرانا کمبل اوڑھ رکھا تھا، لکڑی کی ایک پیٹی کے قریب بیٹھ کر جیسے چولہا جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک لکڑیاں ایک طرف گر گئیں اور وہ ایک تھکی ہوئی سانس بھر کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ بچہ بولا، امی آج کچھ نہیں ملا۔ مومنہ نے خشک آواز میں جواب دیا، پانی پی لو اور سو جاؤ، کل کچھ اور کر لیں گے۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے اس کے حلق میں ریت بھر گئی ہو۔ میرے قدم بے اختیار پیچھے ہٹ گئے۔ میں دیوار کے ساتھ جا لگا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اب یہ خوف نہیں تھا، بلکہ وہی دبی ہوئی چیخ تھی جسے میں برسوں سے اپنے اندر دفن کیے بیٹھا تھا۔ میرا مردہ ضمیر مجھے اندر تک جھنجھوڑنے لگا۔ ذہن میں وہ رات دوبارہ زندہ ہو گئی جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، جب وہ رو رہی تھی، جب اس کی آنکھوں میں بے بسی اور التجا تھی، اور میں نے چند لمحوں کی تسکین کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالا جس نے ایک معصوم اور نازک لڑکی کو آج اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ یہ بچہ میرا ہے، میں نے دل ہی دل میں کہا، لیکن میری زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ اسی لمحے مومنہ جھونپڑی سے باہر نکلی۔ اس کی نظریں چند لمحوں تک ادھر ادھر بھٹکتی رہیں، پھر اچانک مجھ پر آ کر ٹھہر گئی۔ ہم دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میرے لیے وہ لمحہ جیسے کسی عدالت میں پیشی کے برابر تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں نہ کوئی سوال تھا، نہ التجا اور نہ ہی حیرت، صرف نفرت تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، مومنہ۔ وہ میرے قریب آئی، بچے کو اپنے پیچھے کر لیا اور بے تاثر لہجے میں بولی، کیا لینے آئے ہو یہاں؟ اب کیا مزید برباد کرنا ہے مجھے؟ میں نے کہا، کچھ بات کرنی ہے۔ وہ فوراً بولی، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں بچا، نہ الفاظ نہ آنکھیں، تم جا سکتے ہو۔ میں نے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ بچہ۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سخت لہجے میں بولی، چپ رہو، یہ میرا ہے، صرف میرا، تم جیسے گندے وجود سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، مومنہ، میں نے بہت برا کیا، میں مانتا ہوں۔ وہ تلخی سے بولی، ماننے سے کیا ہو جائے گا؟ کیا وہ لمحہ واپس آ جائے گا؟ میری زندگی، میری عزت، میرا سکون، وہ سب واپس مل جائے گا؟ میں خاموش ہو گیا اور نظریں مزید جھکا لیں۔ چند لمحے تک ہمارے درمیان خاموشی رہی، پھر میں نے ہمت کر کے کہا، مومنہ، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ واپس چلو، گھر چلو، میں سب کے سامنے سچ بتاؤں گا، پھر وہی لوگ جنہوں نے تمہارے آنسوؤں کو جھوٹ سمجھا تھا آج تمہاری بات پر یقین کریں گے۔ مومنہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، تم اب بھی ویسے ہی بے شرم ہو۔ اگر تم واقعی شرمندہ ہوتے تو اتنے سال بعد یہاں واپس نہ آتے۔ جب تم نے اپنے جیسا اس بچے کا چہرہ دیکھا تب تمہیں اپنا گناہ یاد آ گیا
اور تمہارا ضمیر جاگ اٹھا؟ تمہاری طرح تمہارا ضمیر بھی خود غرض ہے۔ اس کے الفاظ میرے لیے زہر سے کم نہیں تھے، لیکن سچ یہ تھا کہ انہی تلخ باتوں نے میری آنکھیں بھی کھول دی تھی۔ بچہ سہما ہوا میرے پیچھے آ کر چھپ گیا تھا۔ مومنا نے فوراً اسے بازو سے پکڑا اور اپنی جھونپڑی کی طرف لے جاتے ہوئے بولی، یہ مت سوچنا کہ اب تمہاری موجودگی میرے لیے کوئی معنی رکھتی ہے، اور اگر دوبارہ اس کی طرف آنے کی کوشش کی تو شاید میں اس بار خاموش نہ رہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ آسمان پر دھوپ بھی آہستہ آہستہ ماند پڑ رہی تھی۔ میں بازار کی طرف واپس لوٹ آیا، لیکن میرا دل اب وہ نہیں رہا تھا جو صبح گھر سے نکلتے وقت تھا۔ شادی کی خوشی اور آنے والی زندگی کے خوابوں کی جگہ اب میرے ذہن پر ایک ایسا جرم سوار ہو چکا تھا جس کی سزا شاید پوری زندگی بھی میرے لیے کافی نہ ہوتی۔ اگلی صبح میں ایک بار پھر اسی گلی میں جا پہنچا۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا، مومنا کا چہرہ سامنے آ جاتا اور اس کی دھتکارتی ہوئی نظریں مجھے اندر تک کاٹتی، اور وہ بچہ میرے اندر جیسے بار بار چیخ کر کہتا، اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ جھونپڑی کے باہر عجیب سی خاموشی تھی۔ بچے کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، شاید وہ ابھی سو رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کے قریب جا کر آواز دی، مومنا، صرف ایک بار میری بات سن لو۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے جھک کر اندر دیکھا تو مومنا وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ بچہ اس کی گود میں سو رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولی، چلے جاؤ۔ اس کی آواز میں سختی تھی، لیکن وہ چیخ نہیں رہی تھی۔ میں نے بے بسی سے کہا، مومنا پلیز میری بات سن لو۔ وہ فوراً بولی، خدا کے واسطے چلے جاؤ، ورنہ میں چیخوں گی اور لوگ یہاں جمع ہو جائیں گے، پھر تمہیں وہ عزت بھی نہیں ملے گی جو ابھی تمہارے پاس باقی ہے۔ میں نے دروازے کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں صرف تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں تمہارا مجرم ہوں۔ مجھ پر جتنا غصہ نکالنا ہے نکال لو، لیکن ایک بار میری بات سن لو۔ مومنا آہستہ سے اٹھی۔ بچہ ابھی بھی اس کے بازو سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ دروازے تک آئی اور چند لمحوں تک میری آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر اچانک میرے چہرے پر تھوک دیا۔ وہ بولی، یہ تیری معافی ہے، اب دفع ہو جا یہاں سے۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی، کیونکہ وہ تھوک میرے چہرے سے زیادہ میرے وجود پر گرا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور بھاری آواز میں کہا، مومنا، میں چاہتا ہوں سب کے سامنے سچ بولوں، تمہیں وہ عزت واپس دوں جو میں نے تم سے چھین لی، جو کچھ میں نے کیا ہے سب کو بتاؤں۔ مومنا کی آنکھوں میں اچانک غصہ بھر آیا۔ وہ چیخ کر بولی، مجھے عزت نہیں چاہیے۔ میں اپنی ماں کو کھو چکی ہوں، اپنی چچی کو، اپنا سارا خاندان کھو چکی ہوں، اور سب سے بڑھ کر خود کو کھو چکی ہوں۔ تم مجھے کیا دو گے؟ میں خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہا، میں نے سوچا ہے اپنی شادی والے دن سب کے سامنے سچ بتاؤں گا۔ میری بات سن کر مومنا کے چہرے پر ایک تلخ سی ہنسی آئی۔ وہ بولی، شادی؟ مجھے تم پر ہنسی آتی ہے؟ تم اب بھی شادی کر رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے میری زندگی برباد کرنے کے بعد تمہاری زندگی بالکل صاف ہے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، اسی لیے تو میں رک گیا ہوں مومنا، اب میں مزید جھوٹ نہیں بولنا چاہتا۔ مومنا کچھ دیر خاموش رہی۔ اسی دوران بچے نے آنکھیں کھولیں، ماں کی طرف دیکھا، اپنے ننھے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے۔ مومنا نے اسے دیکھا، اس کی آواز اچانک بھر آ گئی، یہ بچہ، میں اس سے نفرت کرتی ہوں، کیونکہ جب بھی میں اسے دیکھتی ہوں مجھے تمہارا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نہ کوئی سوال تھا نہ کوئی گلہ، صرف وہ معصومیت تھی جو کسی گناہ کی وارث نہیں ہوتی۔ میں نے آہستہ سے کہا، مومنا، میں جانتا ہوں تمہیں اس سے کوئی لگاؤ نہیں، لیکن یہ میرا بیٹا ہے۔ مومنا نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، مجھے پرواہ نہیں، میں اسے صرف اس لیے زندہ رکھا ہے کہ میں تمہیں دیکھے بغیر بھی تمہاری سزا سہتی رہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ میں نے کہا، پھر مجھے بھی مرنے دو، مجھے بھی وہ سب سہنے دو جو تم نے سہا ہے۔ مومنا نے میری طرف ایک سرد نظر سے دیکھا اور بولی، تو پھر سن لو، اگر تم واقعی سچ بولنے جا رہے ہو تو تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا۔
تمہارا نکاح نہیں ہوگا، تمہارے ماں باپ تمہیں گھر سے نکال دیں گے اور دنیا تمہیں عمر بھر تانے دے گی۔ میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، تو جاؤ، جو کہنا ہے سب کے سامنے کہہ دو، لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے ایک لفظ بھی گھمایا یا ایک جملہ بھی ایسا کہا جس میں مجھے دوبارہ جھوٹی ثابت کرنے کی کوشش ہوئی تو میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ نہیں مومنا، اب جھوٹ کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، اب میں صرف سچ بولوں گا۔ اس نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور گلی سے باہر نکل آیا۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن میرے لیے اس کی روشنی سکون نہیں بلکہ گواہی بن چکی تھی، جیسے وہ بھی میرے کیے ہوئے گناہ کو سب کے سامنے بے نقاب کرنے کا انتظار کر رہا ہو۔ چند دن بعد مہندی کی رات آ پہنچی۔ گھر کے صحن میں رنگ برنگی لڑیاں جگمگا رہی تھیں، باہر بینڈ والے اپنی تیاریوں میں مصروف تھے، ایک ایک کر کے مہمان پہنچ رہے تھے۔ خواتین خوشی سے روایتی گیت گا رہی تھیں، جبکہ ایمن کے ہاتھوں پر مہندی لگائی جا رہی تھی۔ اماں نے میرے کپڑے بھی اپنے ہاتھوں سے ترتیب دیے تھے، مجھے دیکھ کر خوشی سے کہہ رہی تھی، آج کے بعد تو بیوی والا ہو جائے گا میرا پتر۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا، لیکن میری توجہ اپنے لباس پر نہیں تھی۔ میرے ذہن میں صرف وہی باتیں گونج رہی تھیں جو میں نے پچھلے کئی دنوں میں خود کو بار بار یاد کروائی تھی، کہ اب مجھے کسی صورت جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ابا بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، تیار ہو بیٹا؟ میں نے مختصر سا جواب دیا، جی۔ چچی، چچا اور زوہا سمیت گھر کے باقی افراد بھی باہر موجود تھے، لیکن مومنا وہاں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میں اسے سب سے چھپا کر اپنے ساتھ لایا تھا اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ صرف اسی وقت سب کے سامنے آئے گی جب میں اپنے گناہ کا سچ سب کو بتاؤں گا۔ کچھ دیر بعد تقریب کا آغاز ہوا، بینڈ بجنے لگا، مہمان آپس میں ہنس کر باتیں کرنے لگے، عورتیں روایتی گیت گانے لگیں۔ ایمن شرماتے ہوئے سب کے سامنے بیٹھی تھی، جبکہ میں بھی سب کے بیچ کھڑا تھا، لیکن میرے اندر کچھ بھی خوش نہیں تھا۔ میں اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ابا نے مائک ہاتھ میں لیا، سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولے، آپ سب کا بہت شکریہ، آج آپ دانش کی مہندی میں شریک ہوئے۔ ہمارا بیٹا 3 سال بعد واپس آیا ہے اور اب اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہا ہے۔ ابا کی بات ختم ہوئی تو میں آگے بڑھا اور ان کے ہاتھ سے مائک لے لیا۔ مجھے سب کے سامنے ایک بات کہنی ہے۔ میرے یہ الفاظ سنتے ہی پوری محفل کی نظریں میری طرف اٹھ گئیں۔ اماں کے چہرے پر پریشانی نمایاں ہو گئی۔ وہ فوراً بولی، دانش کیا ہوا؟ میں نے گہری سانس لی، پھر اپنے دل پر پتھر رکھ کر بولنا شروع کیا۔ 3 سال پہلے جب میں بحرین سے چھٹی پر پاکستان آیا تھا، میں نے ایک ایسا گناہ کیا تھا جسے آج تک سب سے چھپاتا رہا۔ میں نے مومنا کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میری بات ختم ہوتے ہی پوری محفل پر ایسی خاموشی چھا گئی جیسے اچانک کسی نے ہر آواز کو روک دیا ہو۔ میں نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا، میں نے سب سے چھپا کر اسے تکلیف دی، پھر جب وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی حقیقت بتاتی رہی تو میں خاموش رہا، بلکہ میں نے جھوٹ بول کر اسے ہی قصوروار ثابت ہونے دیا اور اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہا۔ چچی اچانک چیخ اٹھی، کیا بکواس کر رہا ہے؟ ابا نے غصے اور حیرت سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، دانش یہ مذاق ہے کیا؟ میں نے سر اٹھا کر جواب دیا، نہیں ابا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میں آج سب کے سامنے صرف سچ بول رہا ہوں۔ اسی لمحے میرے پیچھے سے مومنا کی آواز آئی، یہ سچ ہے۔ سب لوگ چونک کر پلٹے تو دروازے کے قریب مومنا کھڑی تھی۔ اس کے جسم پر بوسیدہ لباس تھا، سر پر سادہ سا دوپٹہ تھا، ایک ہاتھ میں اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ چچی کی آنکھوں سے فوراً آنسو بہنے لگے، وہ بے اختیار دوڑ کر مومنا کے گلے لگ گئیں۔ بیٹی ہمیں معاف کر دے۔ ابا نے مجھے غصے اور شرمندگی سے دیکھا، اچانک ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا، پھر کانپتی ہوئی آواز میں بولے، تجھے یہ دن دکھانے کے لیے ہم نے پالا پوسا تھا،
چچا آگے بڑھے، مومنا کو اپنے سینے سے لگا کر بولے، ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم نے اپنی بچی کو دھتکار دیا اور اس کی بات تک نہیں سنی۔ چچی، اماں اور گھر کی دوسری عورتیں بھی مومنا کے گرد جمع ہو گئیں۔ کوئی اسے گلے لگا رہا تھا، کوئی اس کے آنسو پونچھ رہا تھا۔ ایمن ایک طرف کھڑی حیرت، صدمے اور ذلت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے سامنے ایک ہی لمحے میں میری پوری حقیقت کھل گئی۔ ابا نے سب کے سامنے بھاری آواز میں اعلان کیا، آج سے اس لڑکے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا نام، ہماری جائیداد، ہمارا رشتہ، سب کچھ ختم۔ میں خاموش کھڑا رہا، نہ میں نے کوئی وضاحت پیش کی، نہ میں نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، کیونکہ میں جانتا تھا یہی میری سزا ہے، اور مجھے جتنی بھی سزا مل جائے میرے کیے کے مقابلے میں وہ کمی ہوگی۔ چچی نے مومنا کے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھایا، اسے سینے سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو لیے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، یہ ہمارا خون ہے، ہم سے چھپا رہا لیکن اب نہیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں میرے لیے جو حقارت تھی وہ میرے لیے نئی نہیں تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اس بار سب کے سامنے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے مائک آہستہ سے نیچے رکھا، خاموشی کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا۔ تبھی مومنا نے میری طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا، میں آج بھی ٹوٹی ہوئی ہوں، لیکن اب اکیلی نہیں، اب میرا بیٹا میرا سہارا ہے اور میرا سچ میرا محافظ ہے۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی جیسے پوری محفل کی خوشی دم توڑ گئی۔ بینڈ خاموش ہو گیا، گیت رک گئے، مہندی کے رنگ ماند پڑ گئے۔ پھر اسی رنگین شام کے بیچ اپنی سیاہ حقیقت کے ساتھ اکیلا کھڑا تھا۔ مہندی کی رات کے بعد گھر میں بالکل سناٹا چھا گیا، نہ کوئی گیت بجا، نہ کسی کی طرف سے مبارکباد آئی۔ اگلے دن تمام رشتہ دار خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ اماں نے گھر کا دروازہ بند رکھا، کئی دن تک کسی سے ملاقات نہیں کی، جبکہ ابا نے بھی 2 دن تک کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ صرف چچا تھے جو اس بکھرے ہوئے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں مومنا کے لیے گہرا پچھتاوا تھا، اور میرے لیے ایک ایسا فیصلہ جسے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چچا نے صاف الفاظ میں کہا، اب تم دونوں کا نکاح ہوگا، ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ مگر چچا کے اس فیصلے پر مومنا نے صاف انکار کر دیا۔ سین میں سب کے سامنے نظریں جھکائی، اس نے صرف اتنا کہا کہ میں اس سنگ دل اور مکار انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ چچی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹی، ہم مانتے ہیں ہم نے تجھ پر بہت ظلم کیا، لیکن اب وقت نے سچ سب کے سامنے عیاں کر دیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تیری جو عزت ہم سے چھن گئی تھی وہ تجھے دوبارہ واپس ملے۔ مومنا خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چچا نے میرا کندھا مضبوطی سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا اور کہا، اگر تو واقعی مرد ہے تو اب اس لڑکی کو وہ نام واپس دے جو تو نے اسے چھین لیا تھا۔ میں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، نہ ہی اپنی صفائی میں ایک لفظ بولا، بس خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 2 دن بعد ہمارا نکاح پڑھا دیا گیا۔ نہ کوئی بارات نکلی، نہ بینڈ بجا، نہ کسی نے خوشی کی مبارکباد دی، بس سادگی سے نکاح کی رسم مکمل ہوئی۔ نکاح کے بعد ہم دونوں ایک کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، مومنا، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا، تمہیں دوبارہ کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، صرف اتنا بولی کہ میں تمہارے ساتھ صرف اس لیے بیٹھی ہوں کیونکہ میرے باپ نے کہا تھا، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں، بالکل کچھ بھی نہیں۔ وقت گزرتا گیا، ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہنے کے باوجود 2 بالکل الگ دنیاؤں میں زندگی گزارنے لگے۔ وہ دن بھر اپنے بچے کے ساتھ مصروف رہتی، گھر کے کام کرتی، خاموشی سے کھانا تیار کرتی، میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتی۔ میں آفس جاتا، شام کو واپس آتا، کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی زبان پر صرف ضرورت کے چند جملے ہوتے، کھانا رکھا ہے کھا لیجیے گا، بچے کا دودھ ختم ہو گیا ہے، جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا۔ اس سے زیادہ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی بچہ مجھے دیکھتے ہی معصومیت سے مسکرا دیتا اور آ کر میرے سینے سے لپٹ جاتا، تو اس ایک لمحے میں اپنی تمام پریشانیاں بھول جاتا۔ لیکن مومنا کی سرد نظریں پڑتے ہی وہی تلخ حقیقتیں دوبارہ میرے سامنے آ کھڑی ہوتی۔
مجھے اکثر محسوس ہوتا کہ اس کی یہ بے رخی اور سرد نگاہیں ہی میرے گناہ کی اصل سزا ہیں۔ کئی راتیں ایسے ہی گزری جب میں خاموشی سے جاگتا رہتا، مومنہ بستر کے کنارے پر لیٹی ہوتی اور میں دوسری طرف دیوار کی جانب منہ کیے پڑا رہتا۔ ہمارے درمیان خاموشی کی ایک ایسی دیوار کھڑی تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بلند ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات میں نے ہمت کر کے آہستہ سے کہا، مومنہ، کیا کبھی تمہارا مجھ پر تھوڑا سا یقین واپس آ سکتا ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر سرد لہجے میں بولی، نہیں، پہلے تمہاری سزا پوری ہو جائے، پھر دیکھی جائے گی۔ میرے وہ دوست جو کبھی مجھے رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اب اکثر کہتے، دانش، تو بہت بدلا بدلا لگتا ہے۔ میں ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بات ٹال دیتا اور کہتا، بس کام کا دباؤ ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں جیتے جی اندر سے مر رہا تھا۔ مومنہ کی ہر خاموشی، ہر اجتناب اور ہر نظر اندازی مجھے اندر ہی اندر جلاتی رہتی تھی۔ ایک دن بچے نے اچانک مجھ سے پوچھا، ابو، آپ رات کو کیوں رو رہے تھے؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، میں تو نہیں رویا، بس آنکھوں میں دھواں پڑ گیا تھا۔ بچے نے معصومیت سے دوبارہ پوچھا، کیا کسی نے باہر آگ لگا دی تھی؟ میں اس کی بات پر ہنس بھی نہ سکا، صرف خاموشی سے سر ہلا کر بولا، ہاں، کسی نے آگ لگا دی تھی، باہر نہیں بلکہ میرے اندر۔ اب ہر دن تقریباً اسی طرح گزرنے لگا تھا۔ میں صبح گھر سے نکلتا، دن بھر کام میں خود کو مصروف رکھتا، شام کو واپس آتا، پھر رات بھر اپنے کیے ہوئے کی یاد میں اندر ہی اندر جلتا رہتا۔ مومنہ اب بھی ویسی ہی تھی، مضبوط، خاموش اور اپنے زخموں کو اپنے اندر لیے ہوئے، لیکن میں بدل چکا تھا۔ پہلے میں جن باتوں کو چھپا لیا کرتا تھا اب وہ سب میری آنکھوں اور میرے چہرے سے صاف ظاہر ہونے لگی تھی۔ ایک دن رات کافی گزر چکی تھی جب مومنہ اچانک میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، اگر کبھی تمہیں یہ محسوس ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ میں آج بھی ہر روز اسی لمحے کو یاد کرتی ہوں جب تم نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور میری چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی، میرے پاس اس کے ان الفاظ کا کوئی جواب نہیں تھا، نہ ہی مجھ میں کچھ کہنے کی ہمت تھی۔ وہ اتنا کہہ کر واپس چلی گئی اور میں کچھ دیر دروازے کے قریب کھڑا رہا، پھر بے بسی سے وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اب میں ہر دن جیتا بھی تھا اور ہر دن مرتا بھی تھا۔ شاید یہی میری اصل سزا تھی۔ مجھے اپنی غلطیوں سے یہی سبق ملا تھا کہ جو شخص کسی کے ساتھ کی گئی زیادتیوں اور اپنے کیے گئے گناہوں کو دنیا سے چھپا کر خود کو چالاک اور پرسکون محسوس کرتا ہے، ایک دن ایسا ضرور آتا ہے جب وہ اپنے ہی ضمیر کی چیخوں کے نیچے دب کر رہ جاتا ہے، پھر پوری زندگی اندر ہی اندر ٹوٹتا رہتا ہے۔ کسی کی خاموشی کو کبھی اس کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد وہی خاموشی سچ بن کر ایک دن ضرور گونجتی ہے، اور اس سچ کی گونج اتنی سخت ہوتی ہے کہ انسان کی برداشت بھی آخر کار جواب دے جاتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔